الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے چنیدہ افراد ہیں. ویسے تو سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، سب کی ایمان لانے کی کیفیات بڑی ایمان افروز ہیں، تو سب کی تو بیان نہیں ہو سکتا. ان میں سے چنیدہ افراد کہ ایمان لانے کی کیفیات اور ایمان لانے میں ان کو جو مشقتیں ہوئیں اس کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور کئی جمعوں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعہ، آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ بہتر سے بہتر کی طرف رغبت. گھر سے چلے شام پہنچے، شام میں ایک پادری مارا، جیسا اس کے متعلق سنا تھا ویسا نہیں پایا. دوسرا اس کی جگہ منتخب ہوا تو بڑا عابد اور زاہد تھا. وہ مرنے لگا تو اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں، تو اس نے ایک دوسری جگہ بھیج دیا. وہاں گئے، اس کی خدمت میں رہے. وہ مرنے لگا تو اس نے کسی دوسرے شہر کی طرف بھیج دیا. اور ہوتے ہوتے آخر میں جس شہر میں پہنچے وہ تھا عموریہ شہر. اور وہاں کا پادری جب مرنے لگا، انہوں نے اس سے بھی کہا کہ میں ہوتے ہوتے تو آپ تک پہنچ جاؤں، آپ کس پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اب دنیا میں کسی ایسے عالم کو، راہب کو نہیں جانتا جو صحیح طور پر دین عیسوی پر قائم ہو. میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی بات. ابھی حضور علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی. تو اس پادری نے یہ کہا کہ تم عرب کی سرزمین میں چلے جاؤ، وہاں ایک نبی اور رسول آئے گا، آخری نبی ہوگا، اور وہ اپنے وطن سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر کے جائے گا، ایسے شہر کی طرف جس شہر میں کھجوروں کے باغات ہوں گے. یہ اس پادری کے انتقال تک وہاں رہے. پھر فرماتے ہیں جب تحریر و تدفین ہو گئی اور وہاں کوئی اور پادری مقرر ہونے کی بات ابھی نہیں چلی، میں بڑا پریشان تھا.
اس کی اس پیشین گوئی سے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو دل میں ڈھارس بھی تھی، دونوں طرح کی کیفیت تھی۔ تو عرب سے ایک تجارت کے لیے قبیلہ بنو کلب کا قافلہ آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، یہ گائے ہیں، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، میں تمہیں پیشگی یہ دیتا ہوں، تم یہ مجھ سے لے لو، فرق صرف درخواست یہ کہ اپنے ساتھ مجھے سرزمین عرب پر لے جاؤ۔ اجرت دے رہے ہیں، اور کسے دے رہے ہیں؟ تاجروں کی ایک جماعت کو۔ اور یہ قبیلہ بنو کلب وہ ہے جو بہت مالدار ہے، جس کے پاس جانوروں کا بہت بڑا ریوڑ ہے۔ اندازہ کیجئے حضور علیہ السلام اپنی احادیث میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر کا حوالہ دیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو اللہ فنا رات میں لیلۃ القدر لیلۃ البرات میں جہنم سے جنت میں دیتا ہے۔ کتنا مالدار ہوگا یہ ان کے ساتھ چلے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قبیلہ بنو کلب والے وادی قرا تک مجھے اپنے ساتھ چپ چاپ لے گئے، کوئی بات نہیں کی، میں پہنچ گیا وادی قرا تک، لیکن وادی قرا میں پہنچتے ہی انہوں نے میرے ساتھ بے ایمانی کی، اور یہ ظاہر کر کے کہ میں ان کا ایک زر خرید غلام ہوں، فلانی منڈی سے ہم نے اس کو خریدا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، ایک شخص کے ہاتھ مجھ کو فروخت کر دیا، آزاد آدمی، اور عمر میں بھی ان سے بڑے ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ 300 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی، اور اجرت بھی دے دی، مالدار بھی ہے قافلہ، لیکن پھر بھی وادی قرا میں غلام ظاہر کر کے ان کو بھیج دیا۔ فرماتے ہیں میں چار و ناچار کر ہی کیا سکتا تھا، میں چار و ناچار اپنے اس ناجائز مالک کے پاس رہا جس کے ہاتھ انہوں نے مجھے بھیجا، مگر اسی زمانے میں میری نظر نے مجھ کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ یہ ملک وہی ہے جس کی مجھ کو تلاش تھی، کیونکہ یہاں پر کھجوروں کے باغات بکثرت دکھائی دیے، یہ یثرب کے قرب و جوار کا کوئی علاقہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اسی وقت مجھ کو امید ہو گئی کہ یہ وہی ملک ہے جس کی مجھ کو وصیت کی گئی تھی۔ غلامی کا توق میرے گلے میں تھا اور میں ذلیل سے ذلیل غلاموں کی طرح زندگی کے دن کاٹ رہا تھا کہ اتفاقاً میرے مالک کا چچا زاد بھائی جو قبیلہ بنو قریظہ کا تھا، پتہ چلا کہ وہ وادی قرا میں جن کو بھیجا تھا وہ یہودی تھا، اور یہ بنو قریظہ بھی یہود کے قبیلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جس چچا زاد بھائی جس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا وہ میرے مالک کے پاس آیا اور مجھ کو اپنے کام کے قابل سمجھ کر میرے مالک سے مجھ کو خرید لیا، دوسری جگہ فروخت ہو گئے، اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا جو بعد میں مدینہ النبی بن گیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نے یثرب کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ملک ہے جس کا حال میرے کانوں نے اپنے آخری مختوم سے سنا تھا جس کی میں نے خدمت کی تھی۔ میں غلاموں کی طرح عمر بسر کر رہا تھا، سوائے اپنے مالک کی خدمت کے دوسرا کوئی کام ہی نہ تھا، مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں حضور سرور کائنات علیہ افضل الصلوات انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا مکہ معظمہ میں، اور جب تک اللہ رب العزت کی مشیت رہی حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، مگر اس زمانے میں میرے کانوں نے آپ کے متعلق سوائے اس کے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے متعلق میں نے نہیں سنی۔ اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ میں غلام بنا لیا گیا تھا اور مالک کی ہر وقت خدمت اس کا موقع ہی نصیب نہ ہونے دیتی تھی کہ کسی سے کوئی بات چیت کروں اور کسی سے آپ کا ذکر سنوں۔ نمبر دو،
مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ مدینے میں آپ کی شہرت کو مانے تھا اور اس کے مواقع کم تھے جس سے مدینے کے لوگ واقف ہو جائیں اور ہر شخص کے کان آپ کے اعلان نبوت سے آشنا ہو سکے. یہ دو وجہ تھی کہ اس کے علاوہ کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، کوئی اور بات میں نے اس نبی کے مطابق نہیں سنی. اس کے بعد وہ مبارک زمانہ آیا جس میں خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. آپ کی ہجرت کا ابتدائی زمانہ تھا. فرماتے ہیں ابھی نئے نئے تشریف لائے تھے مدینہ طیبہ میں اپنے مالک کے باغبانی کے کام میں لگا ہوا تھا. اس کا باغ تھے کھجوروں کے اور میں صبح سے شام تک، آپ یہ کہہ لیے 24 گھنٹوں میں سے 12-13 گھنٹے کام کرتے ہوں گے. جب کام کرتے تھے تو وقت ہی کیا بچتا تھا؟ آرام کریں بس، اس کے علاوہ تو کوئی وقت نہیں. فرماتے ہیں باغبانی کے کاموں میں لگا ہوا تھا اور میرا مالک ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، میں اس درخت کے اوپر کام کر رہا تھا. اتفاقاً میرے مالک کا ایک قریبی رشتہ دار اس کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ رب العزت اس قبیلہ بنو قیلہ کا برا کرے. انہوں نے ایک عجیب حرکت کی ہے کہ سب کے سب مقام قبا میں ایک شخص کے ساتھ ہوئے ہیں جو کہ آج ہی مکے سے آیا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا فرزندہ قرار دیتا ہے کہ میں نبی ہوں. ابھی تشریف لائے تھے قبا میں قیام کیا تھا اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھا اور یہ شخص آ کر ان کے مالک کو کہہ رہا ہے کہ یہ بنی قیلہ کے لوگ جو ہے اس کے ارد گرد جمع ہیں، کیسے بے وقوف لوگ ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی درخت کے اوپر اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے الفاظ سنے ہی تھے کہ میری عجیب حالت ہو گئی. بالکل اس طرح معلوم ہوا گویا کہ مجھ کو بہت زور سے سردی کا بخار چڑھا ہے، بہت زور کا جاڑا چڑھا ہے اور میں بالکل بے اختیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں بہت زیادہ زور سے اپنے مالک کے اوپر گر پڑوں درخت سے، مگر میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے اپنے آپ کو سنبھالا اور بہت سنبھل کر اپنے مالک کے درخت سے اترے اور اس کے مالک کے جو قریبی عزیز تھے، جو چچا بھائی تھے، اس کی طرف متوجہ ہوا اور بسط ادب، بہت ادب سے اس سے پوچھنے لگا آپ ابھی کیا فرما رہے تھے؟ خدا جانے میری اس بات میں کون سی گستاخی چھپی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کون سی گستاخی چھپی ہوئی تھی کہ میرے گمار مالک کو، گمار گاؤں کا گمار، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے، کس طرح اس پر رکھا جاتا ہے. اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو، گوار مالک کو سب غصہ آئے اور ایک تماچا میرے اوپر مارا. اس کو انہوں نے کہا گوار مالک اور کہنے لگا احمد تجھ کو ان باتوں میں دخل در معقولات سے کیا اثر ہوگا؟ ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ہماری بات میں دخل دے رہے ہیں، تیرا کیا معاملہ؟ اپنے کام میں لگ. اس تماچے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے تمام بدن میں رعشہ پیدا ہو گیا، کام کیا اور میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر فقط اس قدر کہنے پر اکتفا کی کہ ایک ضروری بات کی وجہ سے اس امر کو دریافت کر رہا تھا جو جناب کے ججادات بھائی نے آپ سے کہی تھی، ورنہ آپ جانتے ہیں میں تو کبھی آپ کے کسی کام میں دخل دیتے ہی صفائی نہیں پیش کی. یہ بات تو ختم ہو گئی. فرماتے ہیں میرے دلی شوق کی آگ کچھ زیادہ بڑھ گئی. وہ تو میرے آخری مختوم نے کہا تھا آخری نبی آنے والا ہے، اب تو میرے کانوں نے سن لیا کہ وہ ہمارے شہر میں موجود ہے، تو یہ آگ جو تھی زیادہ بڑھ گئی. میرے پاس اس حالت غلامی میں چند چیزیں تھیں جس میں سے وقت نکال کر جن کو لے کر میں شام کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ بات کہی تھی نا آخری مختوم نے کہ ان کی 3 نشانیاں ہیں، پچھلے جو میں گزری ہے اس 3 میں سے پہلی میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں لے کے حاضر ہوا، کھجورے وغیرہ.
آپ اس وقت قبا میں قیام پذیر تھے، میں خفیہ طور سے آپ کی خدمت میں پہنچا تھا کہ میرے آقا کو نہ پتہ چل جائے، چھپ چھپاتے آیا تھا کہ آج کے دن تو آپ کے متعلق ذرا سی بات دریافت کرنے پر تماچا کھایا تھا، اگر میری حاضری کی خبر ہوگی تو خدا جانے وہ گمان کس قدر جھل جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں پہنچ کر، اور یہ حضرت کلثوم ابن ہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قبا میں قیام فرماتے حضور علیہ السلام، میں آپ کے پاس جا پہنچا اور عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ فقراء و مساکین کا مجمع رہتا ہے، میرے پاس کھانے کی فنا چیزیں ہیں جن کو میں نے اس غرض سے رکھ چھوڑا تھا کہ کسی کو بطور صدقے کے دے دوں گا۔ آپ لوگوں کے حالات جو کچھ مجھ کو معلوم ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ نامناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو یہ چیزیں دے دوں، یہ کہہ کر وہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک تو ان میں ڈالا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، ہاں اپنے بعض اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کو کھا لو، خود نہیں کھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں اسی وقت کہا یہ ایک علامت تو صحیح نکلی، ان کے مخدوم نے بتایا تھا نا، آخری مخدوم نے راہب نے، کہ ان کو صدقے کا مال دو گے تو وہ نہیں کھائیں گے، دوسروں کو دے دیں گے جو مستحق ہوں گے۔ میں وہاں سے چلا آیا، یہ دیکھ کر چلا آیا، اور جب حضور علیہ السلام قبا سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یعنی کئی دنوں کے بعد، تو پھر میں آپ کی خدمت میں اپنی چند چیزیں پھر لے گیا اور عرض کیا میں نے آپ کی نسبت تجربہ کیا کہ آپ صدقے کا مال تناول نہیں فرماتے ہیں، تو میں آپ کی خوشنودی مزاج حاصل کرنے کی غرض سے یہ چند چیزیں بطور ہدیے کے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر میری پیش کردہ چیزیں خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں، اور سب نے ساتھ مل کر کھائیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک اور علامت صحیح نکل گئی، میرے مخدوم نے بتلایا تھا کہ اگر ہدیہ دو گے تو قبول بھی فرما لیں گے، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی دے دیں گے۔ دو علامتیں درست ہو گئی۔ آخری نبی کی ختم نبوت، خاتم نبوت یعنی مہر نبوت، حضور علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ پر قدرتی طور پر تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، قدرتی طور پر محمد نیچے، رسول اوپر، اللہ اوپر۔ یہ کتابت کے خوش خطی کے کچھ اصول ہیں، اس کے بہت سے خط ہیں خوش خطی کے، خط نستعلیق بھی ہے، نصب بھی ہے، سلس بھی ہے، رقہ بھی ہے، دیوانی بھی ہے، گلزار بھی ہے۔ اس میں ایک خط ہے خط طغرا۔ خط طغرا کا اصول یہ ہے کہ ایک جگہ متعین کی جاتی ہے اور متعین کر کے ایک عبارت کو اس کے اندر لکھا جاتا ہے، تو اس کا اصول یہ ہے کہ عبارت لکھتے وقت نیچے سے اوپر کی طرف لکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ اصول اسی مہر نبوت سے نکلا ہے۔ اور اگر کوئی خط طغرا کو اوپر سے نیچے کی طرف لکھتا ہوا ہے تو اس کا جو ماہر ہوگا سمجھ جائے گا اس فن سے واقف نہیں ہے، یہ فن ہے، یہ ایسا نہیں ہے بروش مارا اور جلدی ہے۔ ہمارے یہاں ایک رافضی آرٹسٹ تھا، لکھتا تھا، ایک مرتبہ سعودی عرب گیا، خیر کا زمانہ تھا جس زمانے میں بادشاہ بھی فنون سے واقف ہوتے تھے، تو ملک فیصل مرحوم کے پاس جب گئے تو بتایا پاکستانی حکومت کے افراد نے کہ یہ بڑے فن کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ فن کے ماہر کو دکھلاؤ اپنا لکھا ہوا، اس نے دکھلایا، تو ملک نے پوچھا بھائی بتلاؤ اس کے اصول کیا ہیں جو تم نے لکھا ہے؟ اصول تو کوئی نہیں، کوئی جہاں پروش چل گیا، انہوں نے کہا یہ کوئی فن نہیں، ہر فن کا کچھ اصول ہوتے ہیں، تو اصول یہ ہے کہ خط طغرا کو لکھتے تھے نیچے سے اوپر کی طرف، یہ اس مہر نبوت سے نکلا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مہر نبوت کی تحقیق ابھی باقی تھی،
جس کی جستجو میرا دل کرنا تھا، چنانچہ ایک اور تیسرے روز آئے اور موقع پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کسی جنازے کی تجہیز و تکفین کی غرض سے بقیع غرقد میں قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے سر پر عمامہ تھا جس کے 2 شملے پشت پر تھے، ایک یہ اور ایک جب باندھ کے گئے تو اوپر نکلا تو وہ بھی پشت پر۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور نظر بچا کر ذرا پیچھے کو چلا گیا تاکہ موقع ہو تو ختم نبوت کو خاتم نبوت کو دیکھ لوں، کیونکہ میرے آخری مقبول کی بتلائی ہوئی یہ ایک ہی علامت باقی رہ گئی تھی، پیچھے ہو جانے کی یہ حرکت آپ سے چھپی نہ رہ سکی، اور آپ نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نور فراست سے معلوم کر لیا کہ میں آپ کے متعلق کسی بات کی جانچ کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے پشت مبارک سے اپنی ردائے مبارک چادر کو نیچے گرا دیا اور پشت سے چادر ہٹتے ہی خاتم نبوت مہر نبوت دکھائی دینے لگی، اور میں نے ٹھیک اسی طرح پایا جس طرح مجھ سے میرے آخری مختوم نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اب کون سی گنجائش باقی تھی کہ میں تاخیر کرتا؟ اپنی ساری مصیبتیں سامنے آ گئیں۔ گھر سے چلا تھا، شام پہنچا، شام سے چلا دوسری جگہ پہنچا، دوسری جگہ سے چلا تیسری جگہ پہنچا، چوتھی جگہ پہنچا، وہاں سے آ رہا تھا، راستے میں غلام بنا لیا گیا۔ سارے واقعات آپ کے سامنے آ گئے، ساری مصیبت فرماتے میرے اوپر گزری، میرے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق انشاءاللہ ایک حدیث سن لیجیے، تھوڑے سے 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ایسی ہے، اس کو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس کو سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو حوض کوثر ملے گا اس پر میں سب سے پہلے پہنچوں گا، یعنی نبی کریم علیہ السلام۔ جب میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا اس کے بعد میری امت کے وہ افراد جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ میرے پاس حوض کوثر پر لائے جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے دائیں جانب حضور علیہ السلام کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں گے، بائیں جانب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں گے، سامنے کی طرف حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت کا فرد میرے پاس آتا رہے گا میں اپنے ہاتھوں سے جنت کے کٹوروں سے اس کا جام پانی بھر کر پلاتا ہوں گا۔ اس کی کیفیت کیا ہے وہ دوسری حدیث میں آئی ہے، وہ میں نہیں اس پر عرض کر رہا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی، میں پلاتا رہوں گا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ اس کو پی لے گا اس کو جنت کی پوری زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی، لیکن دل جائے گا پھر بھی لوں، پیاس کی وجہ سے نہیں، ذائقے کی وجہ سے۔ فرماتے میں پلاتا رہوں گا۔ کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، میں ان لوگوں کو پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، وہ مجھ کو پہچان لیں گے کہ ہمارا نبی ہے، اور میں ان کو چاہوں گا کہ اس میں سے پیالے دے کر ان کو بھی پلاؤں۔ فوراً درمیان میں فرشتے حائل ہو جائیں گے، فرمائیں گے ان کو حوض کوثر سے نہیں ملے گا، ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام بتائیں گے بھئی کیوں میری امت کے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی امت کے ان لوگوں نے دین کے نام پر دین میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی، دین نہیں تھی، دین کے نام پر شامل کر دی، تو ان کا آپ سے کیا تعلق؟ حضور علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو حدیث میں آتا ہے آپ ارشاد فرمائیں گے 2 مرتبہ اچھا ان لوگوں نے میرے دین میں دین کے نام سے کچھ چیزیں شامل کی ہیں، ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ حدیث ختم ہو گئی۔ آج یہ بات کہی جائے کسی سے کہ بھائی
یہ بتلائیے کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ دین میں کہاں ہے، کہاں بتلایا گیا ہے؟ تو مزاج یہ بن گیا، کہتے ہیں منع کہاں کیا گیا ہے، دیکھو یہ منع کیا گیا۔ بخاری شریف کہتے سارے یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے دین میں ایسا کر دیا، دین سمجھ کے کیا، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری نظروں سے دور کر دو، میری نظروں سے دور کر دو۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ خود اس حدیث کو سن لیا، اس پر سوچ و بچار کیجیے گا اور اپنے حالات کا جائزہ لیجیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔
الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد فإن ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام. فمعنى الكلمة الأولى أن الله تعالى هو المبدع للعالم الواحد الأحد القدير الحي القادر العليم السميع البصير الشاكر المريد الكاتب للمقادير. ليس كمثله شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء. وهو الخالق الرازق المحيي المميت وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومعنى الكلمة الثانية أن محمدا عبده ورسوله وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام. وأن القرآن كلام الله تعالى وكل من الكتب والرسل والملائكة حق. والمعراج حق وكرامات الأولياء حق. والصحابة كلهم عدول وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة. والسؤال القبر حق والبعث حق والوزن حق والكتاب حق والحساب حق والحوض حق والصراط حق والشفاعة حق ورؤية الله تعالى حق والجنة حق والنار حق وهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخطاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست کر لیجئے. جو صف کا نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا صف کے نشان سے آگے یہ پیچھے نہ ہو ورنہ صف ٹیڑھی ہو جائے گی.
پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجیے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجیے. موبائل فون بند کر لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، ہماری جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک کی زندگیاں ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، جب وقت آئے تو ایمان والی موت عطا فرما. اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، میدان محشر میں سرخروئی عطا فرما. اے اللہ اپنا دیدار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کا جنت میں قرب عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں، بالخصوص فلسطین میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جناب شاکر منصور صاحب صدیقی کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے متعلقین کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا